الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات، میں سیدہ شمائلہ رباب رضوی آپ کی اسلامک اسٹڈیز ٹیچر آپ سے مخاطب ہوں۔ آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ ہے قرآن کے بارے میں بنیادی تصورات، یعنی بیسک کانسیپٹ آف قرآن مجید۔ عزیز طلبہ و طالبات، لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ایک درخواست کرنا چاہوں گی کہ پلیز ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو آنے والے نئے لیکچرز کی نوٹیفیکیشن فوراً موصول ہو جائے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ قرآن کے بارے میں بنیادی تصورات۔ قرآن امت مسلمہ کے لیے ایک برہان ہے اور حق و باطل کے درمیان ایک کھلا فرقان ہے۔ کل عالم اسلام اور کل عالم انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے ایک روشن جہاں ہے۔ قرآن میں باری تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یوں بیان کیا ہے کہ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عرض کریں گے، اے رب، بے شک میری قوم نے اس قرآن کو بالکل ہی چھوڑ رکھا تھا۔ اور یہ آیت ہے سورہ فرقان کی 30ویں آیت۔ تو یہ آیت کریمہ ہمیں اس جانب متوجہ کرتی ہے کہ قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق دائمی ہو، قرآن ہماری زندگیوں میں ہمیشہ رہے، قرآن سے ہمارا تعلق کمزور نہ ہو، قرآن ہمارے عمل کو روشن کرے اور قرآن ہمارے قول کے لیے رہبر بنے اور ہماری زندگی کا مقصد قرآن کی تعلیمات سے ہٹ کر نہ ہو۔ اس تناظر میں ہم مہجور بالقرآن ہونے سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ ہم اتحاد بالقرآن کا عمل کس طرح اختیار کر سکتے ہیں؟ اس حوالے سے سب سے پہلے ہمیں قرآن کے بارے میں 3 تصورات کو اپنا عقیدہ اور ایمان بنانا ہے۔ یہ قرآن کے بنیادی تصورات ہیں جو قرآن کے بارے میں خود خداوند کریم نے اپنے کلام بلاغت میں بھی ارشاد فرمائے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ اور دور حاضر میں جیسے کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ قرآن کی تعلیمات کو جو اغیار ہیں، غیر ہیں، ان سب نے بھی تسلیم کیا ہے۔ تو پہلا تصور کیا ہے قرآن کریم کے بارے میں؟ پہلا تصور ہے قرآن منزل من اللہ ہے، یعنی قرآن وہ کتاب ہے جو اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کی گئی ہے۔ یہ کسی انسان کی کتاب نہیں ہے اور اس کو نازل کرنے والا اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ یہ اسی کا کلام ہے اور اسی کے الفاظ منزل من اللہ ہیں، اس کے معنی منزل من اللہ ہیں، اس کے الفاظ و معنی سب الہامی ہیں۔ قرآن اپنے اس دعوے پر کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے، اس پر خود ہی دلائل فراہم کرتا ہے۔ خداوند کریم ارشاد فرماتا ہے، اور بے شک یہ قرآن رب العالمین کا نازل کردہ ہے۔ یہ سورہ شورى میں موجود ہے، آیت نمبر 192۔ میرے عزیز طالب علم ساتھیوں، اسی لیے میں آپ کو بار بار کہتی ہوں، جب بھی کوئی لیکچر آپ کی طرف سینڈ کرتی ہوں تو میں آپ سے یہ ضرور کہتی ہوں کہ آپ صرف میرے لیکچر سے استفادہ نہیں کریں گے، آپ مختلف کتب تفسیر، تراجم اور بذات خود قرآن کریم سے استفادہ کریں گے۔ جیسے کہ آپ سب کو یاد بھی ہوگا، آپ کو سب کا اسائنمنٹ میں نے جو ہے ڈیورنگ ویکیشن اور اس کوارنٹائن پیریڈ میں رکھا تھا کہ آپ جو ہے اپنے لیے سب لازم سمجھیں کہ قرآن کریم کا ترجمہ آپ نے پڑھنا ہے، کیونکہ قرآن کریم کا ترجمہ جو شخص پڑھ لیتا ہے پھر اسے دنیا کے کسی بھی علم کو سمجھنے میں دشواری نہیں ہوتی۔ اچھا، وہ رب جو کائنات میں سب کو پالنے والا ہے، سب کی پرورش کرنے والا ہے، سارے جہانوں کا پالن ہار ہے، سب کی افزائش کرنے والا ہے، سب کا مالک اور سب کا رازق ہے، اسی نے اس قرآن کو نازل کیا ہے۔ اب اگر کسی انسان کے ذہن میں ذرا برابر بھی شک آ سکتا ہے یا کسی قسم کا وہم اس کے ذہن میں پیدا ہو سکتا ہے یا کسی قسم کا گمان اس کے ذہن میں قرار پکڑ سکتا ہے یا کوئی تصور اس کے ذہن کو دھندلا سکتا ہے، تو اس کا بھی قلع کما کر سکتے ہیں اور شک کو دور کر سکتے ہیں، کیونکہ شک دریب کی جملہ صورتوں کو قطع کرتے ہوئے کل عالم انسانیت کو چیلنج کرتے ہوئے قرآن اپنے منزل میں اللہ ہونے کا اعلان یوں کرتا ہے۔ کلام براغت میں خود خداوند کریم ارشاد فرما رہے ہیں، یہ کتاب رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ سورہ سجدہ کی آیت نمبر 2 ہے۔ میں آپ کو پہلے ہی عرض کر چکی ہوں اس سے پہلے کہ وائس کے ساتھ ساتھ آپ کو میں نے یہ جو ہے ریٹن مٹیریل بھی اپنی آڈیو اور ویڈیو جو آپ تک پہنچا رہی ہوں اس میں رکھا ہے، تاکہ آپ اس سے استفادہ حاصل کر سکیں، آپ کی کوئی گرامر مسٹیک نہ ہو، اسپیلنگ مسٹیکس نہ ہو اردو میں، کیونکہ آپ کو بہت زیادہ زحمت ہوتی ہے میری
سخت اردو کی وجہ سے، تاکہ آپ کو آسانی رہے۔ تو اس آیت کا جو مفہوم ہے اگر ہم اس کو دیکھیں، گویا اس قرآن کا منزل من اللہ ہونا ایک حقیقت ثانیہ، یعنی ثانیہ مطلب سیکنڈ ہے، اور ایک حقیقت قاطعہ ہے، اور ایک حقیقت مسلمہ ہے۔ ان صریحی آیات نے قرآن کے مبعد اور محل کا تعین کر دیا ہے۔ مبدا اور محل کا تعین کرنے کا مطلب ہے اسے واضح نصوص نے قرآن کا تعارف منزل من اللہ ہونا ایسا کرایا ہے۔ نصوص مطلب قرآن کی نص یعنی ٹیکس، جو قرآن کریم کا ٹیکس ہے اس کی جمع ہے، ٹھیک ہے، نصوص۔ تو کہ اس تصور کے علاوہ بقیہ تمام تصورات کا اور تمام امکانات کا اور تمام تخیلات کا اور تمامی نظریات کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا گیا ہے۔ یوں قرآن کا ایک ہی تعارف ٹھہرا، یعنی یہ کہ قرآن منزل من اللہ ہے اور منزل من رب العالمین ہے، کیونکہ خداوند کریم خود اس بات کو ثابت کر رہا ہے، اور قرآن کریم میں جو بات ہے اس کو چیلنج بھی کر رہا ہے کہ کوئی ثابت کر دے اگر یہ منزل من اللہ نہیں ہے۔ ایک دلچسپ بات اس میں آپ کو ایڈ کرتی چلوں، دیکھیں آج تک ہم سنتے آ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امی معوذ اللہ ناؤذ باللہ، جس کے اوپر خداوند کریم کلام اپنا نازل فرما رہا ہے، وہ کلام بلاغت نازل فرما رہا ہے جو سب کتابوں میں سب سے افضل ہے۔ نبی ہمارے رحمت العالمین ہے، سب سے افضل ہیں، تو کیا ان کو امی رکھے گا؟ نہیں، امی کا عربی جو ہے نا ایک وائڈ زبان ہے، مطلب اس کے لاتعداد معنی نکلتے ہیں۔ اگر خداوند کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھنے اور پڑھنے کی صلاحیت دے دیتا تو یہ لوگ کہتے کہ محمد نے اپنے آباء و اجداد کی کتابوں میں سے کچھ تحریر کر دیا ہے۔ تو خداوند کریم نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ ایک ذریعہ یہ بھی تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، کہ ان کے لیے خداوند کریم نے خود یہ گواہی ثابت کر دی کہ بھائی محمد کو تو لکھنا پڑھنا ہی نہیں آتا، محمد تو لکھ اور پڑھ ہی نہیں رہے، تو یہ کلام جو ہے خداوند کریم کا۔ جبکہ اگر آپ نوٹس کریں تو سب سے پہلی وہی خداوند کریم نازل فرما رہا ہے، پڑھو اپنے رب کے نام سے۔ تو جس کو خداوند کریم سب سے پہلے جب مخاطب کر رہا ہے تو پڑھنے کا ہی حکم دے رہا ہے، تو کیا ایسے شخص کو پڑھنا نہیں آئے گا؟ اور جو پوری دنیا کو درس و تدریس دے تو کیا اس کو پڑھنا نہیں آئے گا؟ دیکھیں ہم تک تو آیتیں نازل ہوتی تھی نا، تفسیر تو خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے نا، اور خداوند کریم نے جتنی بھی ہمیں احکامات جاری کیے ہیں قرآن کے ذریعے، ان کی پریکٹیکل صورت تو خود رسول خدا ہیں۔ دیکھیں ہر کسی کا اپنا اپنا نظریہ ہوتا ہے۔ میرے نظریے کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی ایک جامع شکل ہیں، اور قرآن ایک پریکٹیکل بک ہے ان کی زندگی کے اوپر، اور جو گزشتہ انبیاء اور ان کے ادوار ہیں اس میں وہ سب ہمارے سمجھنے کے لیے، ہمارے اوپر جو ان کے اوپر عذاب ہیں، ثواب ہیں، نعمتیں ہیں اور اللہ کی رحمتیں ہیں۔ بہت سارے بنی اسرائیل پہ خداوند کریم نے کتنی رحمتیں، من و سلوہ کے صورت میں، اسی طرح 12 چشمے جاری کر کے، اور بھی لاتعداد ہیں نعمتیں جو ان پہ، تابوت السکینہ ہے، تو یہ سب چیزیں ان کے اوپر رحمت کے طور پہ نازل کی، اور ہمارے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کر رحمت اللہ علیہ کے طور پہ نازل کیے اور ہمارے لیے مقرر فرمائے۔ اچھا تو آگے بڑھتے ہیں۔ جو قرآن کی زبان ہے، اب ذہن میں سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ یہ درست ہے کہ قرآن منزل من اللہ ہے، قرآن کی بابت یہی تصور صحیح ہے، مگر ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کلام اللہ ہے، اور جو ہے یہ قرآن کلام ہے، کلام الفاظ و معنی کے مجموعے کو کہتے ہیں۔ یہ کلام قرآن کسی زبان میں نازل ہوا ہے؟ کیا ایسا تو نہیں کہ دیگر صحائف اور الہامی کتب کی طرح قرآن فقط معنی کی صورت میں نازل ہوا، الفاظ منزل من اللہ نہ ہو، جیسا کہ دیگر الہامی کتابوں کے بارے میں تصور موجود تھا؟ باری تعالیٰ نے اس تصور کو بھی سورہ شورى میں واضح کر دیا کہ قرآن الفاظ و معنی دونوں کے اعتبار سے اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ اس کے لیے ارشاد فرمایا خداوند کریم نے، اور اے حبیب اسی طرح ہم نے تیری طرف عربی زبان میں قرآن کی وحی کی ہے۔ یہ سورہ شورى کی آیت نمبر 7 میں خداوند کریم ارشاد فرما رہا ہے۔ پھر اسی طرح قرآن کا عربی زبان میں نازل ہونے کا سبب کیا ہے نا اصل میں، تو یا عربی زبان میں نزول کیوں ہے؟ اس آیت کریمہ کے یہ الفاظ قرآن عربین اس امر کو ثابت کر رہے ہیں کہ قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا گیا ہے۔ لفظ عربی الفاظ کی صفت ہے،
عربی کا لفظ کلام و معنی کا صفت نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوا قرآن عربی زبان میں نازل ہوا اور قرآن کا نزول بیک وقت الفاظ و معنی دونوں کی صورت میں ہوا۔ اس لیے صحابہ کرام جو عربی زبان کو خوب سمجھتے تھے، ان کی مادری زبان تھی، تو باری تعالیٰ نے قرآن کو ان کی مادری زبان میں اسی لیے نازل کیا تھا تاکہ وہ قرآن کو خوب سمجھ سکیں، اس لیے کہ اسلام کا آفتاب مکہ میں طلوع ہو رہا تھا اور عربی الفاظ کو سمجھنا ان کے لیے بالکل بھی مشکل نہ تھا، چندہ مشکل نہ تھا یعنی لیکن چونکہ قرآن کے معنی بھی منزل من اللہ تھے، اس لیے وہ صاحب زبان ہو کر بھی قرآن کے الفاظ کو اور معنی کو از خود نہ سمجھ سکتے تھے جو اللہ اور اس کے رسول کی منشا تھی۔ یہی وجہ جب قرآن کریم میں نماز کا حکم آیا، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، تو اقیم الصلاۃ کا معنی صحابہ کرام عربی زبان کے اعتبار سے سمجھ گئے تھے۔ قیمت اور الصلاۃ کے معنی متعدد معنی تھے، ان معنی میں سے کون سا معنی منشا ایزدی تھا یہ معلوم نہ تھا، اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس حکم کی جو ہے نزول کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ نماز کیسے ادا کریں؟ جو ابھی کچھ لمحے پہلے میں نے آپ سے بات کی تھی کہ رسول خدا پریکٹیکل ہیں اور ایک تھیوری ہے قرآن کریم، تو رسول خدا نے عمل سے قرآن کے معنی کا تعین یعنی ہمارے لیے کیا۔ رسول خدا نے فرمایا نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھو۔ تو اب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل صلاۃ در حقیقت معنی صلاۃ کا تعین تھا۔ اللہ رب العزت کی منشا اقیم الصلاۃ سے یہ عمل صلاۃ ہے جو میں تمہارے سامنے کر رہا ہوں، اگر تم اس طرح نماز ادا کرو تو یہی عمل صلاۃ ہے یعنی صلاۃ۔ گویا اقیم الصلاۃ کا معنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے از خود اپنے عمل سے مقرر کر دیا۔ اب اگر کوئی کتنا بڑا ہی اہل زبان ہو، عربی کا بہت بڑا عالم ہی کیوں نہ ہو، حتیٰ کہ عربی زبان میں ایک اتھارٹی ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ اپنی طرف سے اقیم الصلاۃ کے معنی متعین کرنا چاہے اور اس معنی کے تعین کے بعد اس کی تائید میں سینکڑوں لغات کا حوالہ دے دے، ہزاروں تفسیرات کا حوالہ دے دے، ان سب کا حوالہ صلاۃ کے معنی کو متعین کرنے کے حوالے سے کارگر نہ ہوگا، کیونکہ خداوند کلیم نے لکھت میں بھیج دیا اور رسول خدا نے پریکٹیکل میں کر کے دکھا دیا۔ اس لیے کہ قرآن الفاظ اور معنی دونوں ادبار سے منزل من اللہ ہے۔ لفظ تو ہمارے سامنے ہے اقیم الصلاۃ، مگر اس سے باری تعالیٰ نے کس معنی کا ارادہ کیا ہے، یہ معنی اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی وحی کے ذریعے جان سکتے ہیں۔ گویا اقیم الصلاۃ کے معنی عربی دانی کے ذریعے نہیں بلکہ وحی الہی کے ذریعے جانے جائیں گے، اس لیے ان لوگوں نے ٹھوکر کھائی جنہوں نے اقیم الصلاۃ کے معنی عربی لغات کے ذریعے متعین کیے، یعنی عربی لغات سے سمجھنے کی کوشش کی۔ اچھا، سب سے اہم چیز جو شاید میں نے ہر لیکچر میں آپ سے ڈسکس کی ہے کہ قرآن سمجھنے کے لیے اترا ہے، شادیوں میں بیٹیوں کے سروں پہ سائے کے لیے نہیں، بیماروں کے لیے نہیں، مرحومین کے اصال کے لیے نہیں، بلکہ طاق میں سجانے کے لیے نہیں، رمضان میں صرف رٹے لگانے کے لیے نہیں بلکہ سمجھنے کے لیے اترا ہے۔ یہ چیز میں آپ کو کئی دفعہ کہہ چکی ہوں۔ اسی طرح قرآن ایک اور مقام پر واضح کرتا ہے کہ قرآن عربی میں نازل کیا گیا ہے۔ اللہ باری تعالیٰ فرماتا ہے بے شک ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا تاکہ تم سمجھ سکو، یعنی سمجھنے کی بات اس لیے کی کہ اس دور کے جو لوگ تھے جو بعد میں مسلمان ہو گئے ان کو قرآن کو سمجھنے میں آسانی ہو نا۔ کل کو وہ کہہ دیتے، دعوے کر دیتے نہیں جی، کیونکہ جو گزشتہ کتابیں تھیں وہ عبرانی اور سامی زبانوں میں تھی، تو وہ کہتے نہیں بھائی ہمیں تو وہ زبان ہی سمجھ نہیں آتی تو ہم کس طرح سے قرآن کو سمجھتے۔ یہ سورہ یوسف میں خداوند کریم نے کہا کہ ہم نے جو ہے اس لیے عربی زبان میں نازل کیا کہ تم سمجھ سکو، تو ان کے لیے یہ بہانہ بھی ختم کر دیا گیا۔ پھر قرآن کے سب سے پہلے مخاطب ابن عرب تھے نا، اس لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت عرب میں ہوئی، قرآن اس سرزمین میں نازل ہوا جو زبان بولتے تھے اور سمجھتے تھے، جس زبان کو وہ جانتے تھے، جس زبان کے ادراک میں ان کو کوئی مشکل درپیش نہ تھی، وہ ان کی مادری اور زبان تھی، ان کی یعنی ان کی ماں کی بولی تھی۔ تو پھر باری تعالیٰ نے اپنے قرآن کو اور اپنے کلام کو اسی زبان میں نازل کیا تاکہ وہ لعلکم تعقلون کا پیکر بن سکیں، تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ قرآن کو سمجھ سکیں، وہ زیادہ سے زیادہ قرآن کو جان سکیں، وہ زیادہ سے زیادہ قرآن کو جان کر اس پر
عمل بھی کر سکیں، وہ قرآن کو جان کر اپنی زندگی کو قرآن کے مطابق ڈھال سکیں، اپنی زندگی میں منشاء الہی اور رضا الہی کو جان سکیں اور اللہ اور رسول کی اطاعت میں اپنی زندگیاں بسر کر سکیں۔ اس لیے فرمایا ہم نے تمہیں یہ قرآن عربی میں دیا ہے، اب یہ تمہاری اپنی زبان ہے، اس بنا پر اس قرآن کو خوب سمجھو، کیونکہ سمجھنے اور خوب سمجھنے سے انسان کی سوچ بنتی ہے، اور یہی سوچ ہی عمل کا مبدا اور منتہا بنتی ہے، یہی سوچ ہی عمل کا نتیجہ بنتی ہے۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، یہ بات میں آپ کو کئی دفعہ بتا چکی ہوں، تو اس بات سے آپ اندازہ لگائیں کہ قرآن ہمارے لیے کتنا اہم اور ضروری ہے۔ اس کو سمجھنا، صرف پڑھنا نہیں، پڑھنے سے یقیناً ہزاروں برکتیں ہیں، ثواب ہے، عبادت ہے، لیکن اس کا سمجھنا اس سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ اب بات کرتے ہیں عربی زبان کا فروغ اہل عرب کی ذمہ داری ہے۔ دیکھیں جی، اہل عرب کی براہ راست ذمہ داری لعلکم تعقلون قرآن سمجھنے کی تھی، اور بالواسطہ ذمہ داری بھی تھی قرآن سمجھانے کی تھی، اور عربی نہ جاننے والوں کو عربی زبان سکھانے کی بھی تھی۔ کاش اہل عرب اپنی جو تیل کی بے حساب دولت کا کچھ حصہ عربی زبان کے فروغ کے لیے مختص کرتے نا، تو بطور خاص اہل عجم کے ہاں عربی زبان سکھانے کے لیے معلمین بھجواتے اور عربی زبان کے فہم کے لیے وسائل فراہم کرتے، اور یوں وہ قرآنی ذمہ داری سے عہدہ برا ہوتے، اس لیے کہ باری تعالیٰ نے ان کو اقوام عالم میں اعزاز بخشا ہے، ان کی زبان کو اپنے کلام سے مشرف کیا ہے۔ اسی بنا پر یہ عربی زبان اب صرف اہل عرب ہی کی نہیں بلکہ قرآن کی بھی زبان ہے۔ قرآن کی زبان ہونے سے ہی یہ آفاقی اور ابدی زبان بن گئی ہے، قرآن کی زبان ہونے سے ہی یہ زندہ و جاوید زبان بھی بن گئی ہے۔ لیکن معذرت کے ساتھ کہ کچھ بہت سارے لوگوں کو شاید یہ بات بری لگے، لیکن اہل عرب نے اس چیز کے اوپر توجہ نہیں دی، بڑی بڑی بلڈنگز بنائیں، تیلوں کی ریفائنریز بنائیں، اور اب تو اور جدت آ گئی ہے ماشاءاللہ سے، عرب میں سینما اور ڈانسنگ جو ہے، بارز اور کیسینوز بن رہے ہیں۔ تو یہ سب کیا ہے؟ قیامت کی اور آخرت کی نشانیاں ہیں۔ ہم تباہی کے دہانے پہ جا رہے ہیں۔ آج یہ کرونا ہمارے سروں پہ کیوں مسلط کیا گیا؟ اگر آپ قرآن کا ترجمہ پڑھیں تو آپ کو معلوم ہو نا کہ جو گزشتہ امات تھیں ان کے اوپر کس قسم کے عذاب تھے۔ ہم تو رحمت للعالمین کے صدقے میں 1400 سالوں سے بچتے ہی چلے آ رہے ہیں، ہمارے پر تو کوئی عذاب اور تکلیفیں ہیں ہی نہیں، لیکن جب ایک تکلیف، ایک عذاب ہمارے اوپر آیا تو ہماری چیخیں نکل گئیں کہ ہم سب کچھ بھول کے اپنے رب کے آگے گڑ گڑانے لگے۔ تو اس سے پہلے ہی اگر ہم حفاظتی اقدامات کر لیتے تو آج شاید ہمارا یہ انجام نہ ہو رہا ہوتا۔ قرآن عربی زبان میں نازل ہوا ہے، یہ سورہ شورى میں فرمایا گیا ہے۔ اس قرآن کو باللسان عربی مبین، روشن عربی زبان میں نازل کیا گیا ہے۔ ان الفاظ و کلمات کے ذریعے یہ حقیقت بھی قرآن کے نزول کے حوالے سے مکمل ہو گئی کہ قرآن کس زبان میں نازل ہوا ہے۔ باللسان عربی مبین کے کلمات نے مہر تصدیق ثبت کر دی ہے کہ قرآن کا نزول سراسر عربی زبان میں ہوا ہے۔ وہ عربی زبان جو واضح، وہ عربی کلمات جو صریح ہیں، وہ عربی الفاظ جو اپنے معنی و مفہوم میں مبین و روشن ہیں، قرآن اسی عربی زبان میں نازل ہوا ہے۔ قرآن میں کوئی لفظ محمل نہیں، قرآن میں کوئی لفظ بے معنی نہیں، قرآن کا کوئی حرف بے جا نہیں، قرآن کا کوئی کلمہ معنی سے خالی نہیں، قرآن کا ہر کلمہ اپنے اندر معنویت رکھتا ہے، قرآن کا سارا کلام اپنے اندر ایک جاذبیت رکھتا ہے بے شک۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ قرآن کا نزول جو ہے قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہوا، یہ تو یقیناً ہر مسلمان کا سچا عقیدہ ہے۔ قرآن نے اس تصور کو بھی واضح کر دیا ہے کہ اس قرآن کو ہم نے کہاں نازل کیا ہے۔ ہم نے اس قرآن کو اگر کسی پہاڑ پر نازل نہیں کیا، خانہ کعبہ کی چھت پر نازل نہیں کیا، لکھے لکھائے کوئی لواحے مطلب لوح قرآنی نہیں ہے اتارے، بلکہ اس قرآن کو روح الامین حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرف سے لے کر آئے، اور اللہ رب العزت نے اس قرآن کو جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب انور پر نازل کیا ہے۔ سورہ شورى میں آیت نمبر 193 سے لے کے 194 تک میں خداوند کریم ارشاد فرما رہا ہے، اسے روح الامین جبریل علیہ السلام لے کر اترے اور آپ کے قلب انور پر مطلب حضرت جبرائیل لے کر اترے آپ کے قلب انور یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب انور پر، تاکہ آپ نافرمانوں کو ڈر سنانے والوں میں سے ہو جائیں، یعنی جو خداوند کریم کے نافرمان ہیں ان کو
ڈرا سکیں خدا سے اور اس کی طرف راغب کر سکیں۔ قرآن حکیم کے بارے میں دوسرا تصور یہی ہم نے قائم کرنا ہے، اس قرآن میں جو کچھ ہے وہ لاریب ہے، بے شک، اور لاریب مطلب بے شک نا، بلا شک و شبہ، اور حق ہی حق ہے۔ جو قرآن کے حق سے متصادم ہے وہ باطل ہے۔ متصادم یعنی ٹکراتا ہے، اس کے اگینسٹ ہے۔ وہ نظریہ جو قرآن کی نص، ابھی آپ کو بتایا تھا ٹیکس کے خلاف ہے، وہ باطل ہے۔ وہ تصور جو قرآنی آیات کے خلاف ہے وہ باطل ہے۔ وہ فکر جو قرآنی تعلیمات کے منافی ہے وہ باطل ہے۔ منافی مطلب نیگیٹو، قرآن کی تعلیمات سے اپوزٹ۔ تو عزیز طلباء و طالبات، تو اب ہم جانب بڑھتے ہیں دوسرا جو تصور ہے۔ دوسرا تصور کیا ہے؟ قرآن کی تعلیمات حق ہیں۔ میرے خیال میں کوئی ہی مسلمان ایسا ہو جو اس بات پہ شک کرتا ہو۔ تو اب ہم اس چیز کو ذکر کریں، اس کتاب کا لا ریب فی اور هو الحق من ربہم کا معنی یہی ہے، یہ کتاب اپنے تصورات اعتقادات میں لا ریب ہے، اور یہ کتاب اپنی تمام تر تعلیمات میں حق ہی حق ہے۔ اس لیے کہ باری تعالیٰ نے جو ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم میں ارشاد فرمایا کہ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور اس کتاب پر ایمان لائے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی، اور وہی ان کے رب کی جانب سے حق ہے، اللہ نے ان کے گناہ ان کے اعمال سے مٹا دیے اور ان کا حال سنوار دیا۔ یہ کہاں ہے؟ سورہ محمد میں جو ہے آیت نمبر 2 میں خداوند کریم نے ارشاد فرمایا۔ پھر قرآن حکیم کا یہ اسلوب هو الحق من ربہم حسر پر مبنی ہے، جو اس بات کو واضح کر رہا ہے کہ حق صرف اور صرف یہی ہے کہ جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا وہی صرف اور صرف حق ہے، حق قرآن ہے، اور حق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور اسلام کی ساری تعلیمات حق ہی حق ہے۔ جو تصورات اور اعتقادات اور نظریات و افکارات قرآن سے متصادم ہیں اور قرآن و سنت سے متضاد ہیں وہ باطل ہی باطل ہیں۔ خود بار بار میں آپ سے یہ بتا رہی ہوں کہ خود خداوند کریم اس چیز پہ مہر تصدیق لگاتے جا رہے ہیں اور خود فرماتے جا رہے ہیں، نہ صرف احادیث کے ذریعے بلکہ آیات کے ذریعے بھی ہمیں خداوند کریم آگاہ کرتے جا رہے ہیں، بتاتے جا رہے ہیں کہ کیا کس طرح سے ہے کہ قرآن کا تصور، اس کی تعلیمات کیا ہیں۔ سورہ انعام 114 آیت میں فرما رہے ہیں، بے شک یہ قرآن تیرے رب کی طرف سے حق کے ساتھ نازل کیا گیا۔ یعنی کیا؟ قرآن کی پیروی ہی حق ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہی حق ہے، انعمت علیہم کی پیروی ہی حق ہے، انبیاء، صادقین، شہداء اور صالحین کی پیروی ہی حق ہے۔ حق کی پیروی ایک مسلمان کی شناخت ہے۔ ایک مسلمان کی زندگی حق کی علامت ہے، حق اس کی زبان سے ظاہر ہوتا ہے، حق اس کی زندگی میں اس کا عمل بنتا ہے، اور اس کی جو ہے زندگی میں شناخت بناتا ہے، اس کا کردار بناتا ہے ایک مسلمان کا۔ حق اس کی زندگی میں اس کا جو تشخص ہے، نشانی، پہچان، فیمس کرنا، اس کی الگ آئیڈینٹی بناتا ہے۔ حق سے انسانی کردار جنم لیتا ہے، یعنی انسانی کردار جو آج تک آپ مثالیں دیں اس کا کوئی ثانی نہ ہو۔ حق سے مومنہ کردار ظہور پذیر ہوتا ہے، مومنہ کردار یعنی مومنین کا کردار نا۔ پھر اس طرح حق نفع بخش ہے، حق انسان پر یعنی انسان پروری کا نام ہے نا۔ انسان پروری سے مراد کیا ہے؟ انسان پیدا کرنا نا، انسانیت پیدا کرنا۔ حق خدا کی طلبی کا نام ہے، حق معرفت کا نام ہے، حق اللہ کی رضا کا نام ہے، حق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل اتباع کا نام ہے۔ اتباع یعنی ان کی ہر بات کو ماننا، اس کے تابع ہونا۔ حق قرآن سے ہے، قرآن کا ایک ایک کلمہ، ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف حق ہی حق ہے۔ قرآن کی تعلیمات حق ہی حق ہیں۔ باری تعالیٰ قرآن و سنت کی حق پر مبنی تعلیمات کو اپنی زندگی میں اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہم سب کو۔
جو شاید ہم سب حاصل نہیں کرنا چاہتے. معذرت کے ساتھ دیکھیں کچھ چیزیں میری بہت سخت ہوتی ہیں، آپ کو پتہ ہے، اور جو ہے یہ میں ہمیشہ کرتی بھی رہوں گی چاہے آپ سب ناراض ہوتے رہیں. ہم نے جو ہے نا دنیا کو پکڑ لیا ہے اور دین کو چھوڑ دیا ہے. ہم بہت جو ہے نا خوشی خوشی شیکسپیئر کا ناول ضرور پڑھیں گے، ہم خوشی خوشی جو ہے منٹو صاحب کے لکھے ہوئے افسانے ضرور پڑھیں گے، ہم بہت زیادہ شاعری کی کتابیں خوشی خوشی پڑھیں گے. معذرت خواہوں کچھ ادیبوں کے اور ان کے نام لے دیے میں نے، جبکہ لینے نہیں چاہیے تھے، لیکن ایک آپ کی پہچان کے لیے لے دیے. تو ہم ان سب چیزوں کو ضرور پڑھیں گے، فلسفے کو، ادب کو، ہر چیز کو، لیکن جو فلسفے اور ادب کی جڑ ہے جہاں سے یہ سب چیزیں پیدا ہوئی ہیں اس کی طرف ہم رغبت نہیں کرتے، اس کی جانب ہم دیکھتے نہیں. تیسرا تصور کیا ہے؟ قرآن کتاب ہدایت ہے. قرآن حکیم کے بارے میں تیسرا تصور اور عقیدہ جو ہم نے قائم کرنا ہے یہ ہے کہ یہ کتاب ہدایت ہے، اس کی پیروی ہی حق ہے. اس کی راہ پر چلنے والا انعام یافتہ بندوں کی پیروی بھی مطلب اس کے ہر عمل پہ پیروی کرنے والا اور چلنے والا انعام یافتہ بندوں میں سے. اور اس لیے قرآن کے حق ہونے اور قرآن کے کتاب ہدایت ہونے کو انہوں نے اپنے وجود میں اتارا ہے. انہوں نے اپنے عمل کو قرآن کا آئینہ دار بنایا ہے، انہوں نے اپنے قول کو قرآن کے نور سے مزین کیا ہے، اور انہوں نے اپنے کردار کو قرآن کی تعلیمات میں ڈالا ہے. اس لیے قرآن اپنے پڑھنے والوں اور تلاوت کرنے والوں اور ماننے والوں کے سامنے یہ دعویٰ کرتا ہے کہ بے شک یہ قرآن اس منزل کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو سب سے درست ہے، اور ان مومنوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں اس بات کی خوشخبری سناتا ہے کہ ان کے لیے بڑا اجر ہے. سورہ اسراء آیت نمبر 9. تو عزیز طلبہ و طالبات، جب خداوند کریم خود ارشاد فرما رہا ہے، کلام بلاغت ہمیں خود بتا رہا ہے. دیکھیں اگر ہم تک نہ صرف آیتیں اور حدیثیں پہنچی ہوتی ہیں، اس میں بھی بہت سارے ہمارے اندر شکوک و شبہات ہیں، جی یہ حدیث صحیح ہے یا نہیں ہے، یہ حدیث ہم تک براہ راست آئی ہے یا نہیں آئی ہے. لیکن قرآن کی آیتوں میں تو ہم شک کر ہی نہیں سکتے نا. تو جب ہمیں قرآن خود کہہ رہا ہے کہ اس کو پڑھنے والا کامیاب ہو گیا، فلاح پا گیا، اس کو خوشخبری سنا، لفظ خوشخبری کے استعمال کیے ہیں، تو پھر ہم یہ خوشخبری نہ جانے کیوں ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہتے. بس ایک ماں کی حیثیت سے، ایک استاد کی حیثیت سے میری آپ کو یہی جو ہے درخواست ہے، گزارش ہے کہ آپ اپنی زندگی میں قرآن کو لازم بنا لیجئے. آپ سے کوئی نہیں کہہ رہا کہ آپ پورے سپارے پڑھیے، آپ پورے دن میں ایک صفحہ پڑھیے، آپ سے ایک صفحہ نہیں پڑھا جاتا، آپ ایک لائن پڑھیے، لیکن پڑھیے ضرور، اور نہ صرف اسے پڑھیے بلکہ سمجھیے بھی. بہت بہت شکریہ. اور بس ایک آخری درخواست جو ہمیشہ میں اپنے لیکچر کے اختتام پہ کرتی ہوں، چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا تاکہ آپ تک تمام نئے لیکچرز بآسانی پہنچتے رہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.